اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعمان رضا جعفری، پروگرام افق اسلام در گلگت کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام چلتا آ رہا ہے، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی مبلغ اول سید شاہ افضل ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جس نے سرزمین گلگت میں پہلے اسلام کا نور پھیلایا، اس کی زندگی کے اوپر ہم نے مختصراً بات کیا آپ ناظرین کے سامنے، اور قبر مطہر قبر مبارک کی بھی ہم نے زیارت کروائی، ہم نے مختلف پہلو سے ان کے اوپر بات چیت کی۔ تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں آغا مدثر علی۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، ہم نے جو پچھلے پروگرام میں مبلغ اسلام کے اوپر مختصراً گفتگو کی تھی، ہم نے قبر کی زیارت بھی کروائی، ناظرین کو آپ نے وضاحت بھی کی، تو اس حوالے سے آغا صاحب اس کے بعد جو مبلغین آنے تک 17 راجاؤں کی حکومت بادشاہت رہی گلگت میں، تو لہٰذا ان 17 راجاؤں اور بادشاہوں کی حکومت کیسے رہی، اور ذرا ان کا نام بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ بہت بہت شکریہ پروگرام کا دوبارہ انعقاد کرنے پر۔ جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ مبلغ اسلام سید شاہ افضل ولی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پہلے مبلغ اسلام تھے، اور اس خطے میں 725 عیسوی جو کہ 105 ہجری بنتا ہے اسلامی سال، ان دوران خطے گلگت میں غروت ہوتے ہیں اور یہاں پر اسلام کا نور پھیلا دیتے ہیں۔ تو پہلا مبلغ یہ بزرگ ہستی تھے، انہوں نے تبلیغ کی لوگوں کو مسلمان کے دین اسلام کی طرف لے کے آئے۔ تو ان کے وفات کے بعد سے لے کر اگلے جو دوسرا مبلغ جو آیا، ان کے درمیان میں نے بتایا تھا کہ 17 راجاؤں نے یہاں پر بادشاہت اور حکومت کی ہے، اور انہوں نے بے احسن طریقے سے عدل و انصاف اور لوگوں کے ساتھ میانہ روی، ان کی ضروریات اور ان کے دیکھ بھال کی ہے، اور اچھی حکومت ان 17 راجاؤں نے کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کے طور پر ان کے نام بتانا چاہوں گا۔ پہلا راجا تو خود راجا سو ملک اول کیانی تھا، جنہوں نے 725 عیسوی سے 793 عیسوی تک یہاں پر حکومت کی۔ 793 عیسوی میں راجا سو ملک اول کیانی کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرا راجا ان کا بیٹا راجا شاہ ملک کیانی تھا، جو 793 عیسوی سے 878 عیسوی تک اس خطے گلگت کا بادشاہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا راجا جو کہ راجا شاہ ملک کیانی کا فرزند تھا، جس کا نام راجا دینگ ملک کیانی تھا، کہ جس نے 878 عیسوی سے لے کے 932 عیسوی تک انہوں نے اس خطے گلگت میں حکومت کی ہے۔ اس کے بعد چوتھا بادشاہ راجا جو اس خطے کا گزرا ہے وہ راجا خسرو ملک کیانی تھا۔ جی راجا خسرو ملک کیانی، جو کہ 932 عیسوی سے 997 عیسوی تک اس خطے کا بادشاہ رہا ہے۔ پانچواں راجا حیدر خان کیانی تھا، کہ جس نے 997 عیسوی سے 1057 عیسوی تک انہوں نے اس خطے میں حکومت کی ہے۔ اس کے بعد چھٹا راجا جس کا نام راجا نور خان کیانی تھا، جو کہ 1057 عیسوی سے 1127 عیسوی تک اس خطے گلگت کا بادشاہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتواں جو بادشاہ تھا اس خطے گلگت کا، وہ راجا مرزا خان اول کیانی تھا، کہ جس نے 1127 عیسوی سے لے کر 1205 عیسوی تک حکومت کی ہے۔ پھر اس کے بعد آٹھواں راجا ترتر خان کیانی تھا، جی جنہوں نے 1205 عیسوی سے 1236 عیسوی تک اس خطے گلگت کے بادشاہت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ پھر اس کے بعد نواں راجا جس کا نام راجا ترہ خان اول کیانی تھا، کہ جس نے 1241 سے لے کے 1275 عیسوی تک اس
اس خطے گلگت کا بادشاہ رہا ہے۔ اس کے بعد 10واں راجا سو ملک دوم کیانی تھا کہ جو اس خطے میں 1275 عیسوی سے لے کے 1345 عیسوی تک اس خطے گلگت کا راجا رہا ہے۔ جو 11واں راجا جس نے یہاں پر بادشاہت کی ہے اس کا دور جو زمانہ تھا وہ 1345 عیسوی سے 1359 عیسوی تک اس خطے کا بادشاہ رہا ہے۔ یہ اس کا نام راجا چغس خان کیانی تھا۔ اور اس کے بعد 12واں بادشاہ جس کا نام راجا شاہ فردوس علی خان کیانی تھا، انہوں نے اس خطے گلگت میں 1359 سے لے کر 1397 عیسوی تک خطے گلگت میں راجائیت کیے اور بادشاہت کیے۔ 13واں راجا جس نے اس خطے میں بادشاہت کیا اس کا نام راجا خسرو خان کیانی دوم تھا، جس نے 1397 عیسوی سے لے کے 1422 عیسوی تک اس خطے کا بادشاہ اور راجہ رہا ہے۔ 14واں راجا جس کا نام راجا ملک شاہ تھا، جس کا دور 1422 عیسوی سے لے کے 1449 عیسوی تک یہاں پر گزرا ہے۔ اس کے بعد 15واں جو راجا تھا اس کا نام راجا ترہ خان دوم کیانی تھا، جس نے اس خطے گلگت میں 1449 عیسوی سے لے کے 1489 عیسوی تک اس خطے کا بادشاہ رہا ہے۔ 16واں راجا جس کا نام راجا چلس خان دوم کیانی تھا، جس کا دور 1489 عیسوی سے لے کے 1497 عیسوی تک ہے۔ اس کے بعد 17واں جو راجا ہے راجا سو ملک دوم کیانی تھا، انہوں نے یہاں پر 1497 عیسوی سے لے کے 1522 عیسوی تک اس خطے گلگت کا راجہ رہا ہے اور یہاں پر بادشاہت کی۔ یہ 17 راجا تھے جو پہلے مبلک سے لے کے دوسرے مبلک کے درمیان انہوں نے حکومت کی ہے، ان 17 راجاؤں نے۔ پھر 18واں جو راجا تھا جو انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامات میں بیان کریں گے، اس کے دور میں پھر دوسرا مبلک اس خطے گلگت میں وارد ہوا ہے۔ تو ناظرین آپ نے سنا ہمارے محترم سے ہمارے محترم سے جو 17 راجا جو بادشاہت گزری دوسرے مبلغین آنے تک، تو ہم آغا صاحب سے سوال کریں گے کہ جو 17 راجاؤں کی حکومت رہی، جو بادشاہت گزری، ان ادوار میں آیا ان کے آپس میں کوئی تناؤ ہوا، کوئی لڑائی ہوئی یا اقتدار کے لیے کوئی جنگ ایک دوسروں کے اوپر مسلط کی گئی؟ تو اس کے بارے میں ہم آغا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آغا صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ جی، جس طرح میں نے بتایا کہ ان 17 راجاؤں کی حکومت بہت اچھی گزری ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے رعایا کی خدمت کی ہے، ان کا دیکھ بھال کی ہے۔ البتہ اندرونی جو چند جزئی معاملات تھے بادشاہت کے طور پر، 8واں بادشاہ جس کا میں نے نام بتایا راجا ترترہ خان کیانی، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ ایک شادی خود اسی خطے گلگت سے ایک ملکہ جو اسی خاندان سے تھی ان سے شادی کی تھی، ملکہ بیگم کے نام سے تھی، ان سے راجا ترہ خان اول کیانی پیدا ہوا تھا۔ اور دوسری شادی راجا ترترہ خان نے داریل سے کی تھی، ایک معزز گھرانے سے انہوں نے شادی کی تھی جس سے راجا چارلیس کیانی پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں البتہ کچھ مہینوں کا فرق تھا ان دونوں بچوں میں۔ جو گلگت کی شہزادی تھی اس کا بچہ پہلے پیدا ہوا تھا اور داریل والی جو ملکہ تھی اس سے بعد میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو راجا ترہ خان اول کیانی جو 9واں راجا گزرا ہے وہ راجا چارلیس جو اس کا سوتیلا بھائی تھا اس سے بڑا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب راجا ترترہ خان کیانی جو بادشاہ تھا جس کی 2 شادیاں تھیں، جب بڑھاپے پر پہنچا اور اپنی بادشاہت آگے منتقل کرنا چاہتا، انہوں نے اپنے پہلے بیٹے راجا ترہ خان اول کیانی کو یہ حوالے کر دی، اس راجائیت کو اور اس بادشاہت کو۔ تو پھر اس کی زندگی تک کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کی جو بیوی تھی دوسری جو داریل والی بیوی تھی، انہوں نے منصوبہ بنا کر کھانا میں زہر دے کر راجا ترترہ خان کیانی کو ہلاک کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد راجا ترہ خان اول کیانی بادشاہت پر براجمان رہے اور انہوں نے حکومت کی۔ اس کی حکومت کے دوران جو سوتیلا بھائی تھا راجا چارلیس خان کیانی، انہوں نے اس خطے گلگت کو چھوڑ کر چترال سے ہوتے ہوئے بدخشان جا پہنچے۔ تو بدخشان میں اس وقت راجا تاج مغل کیانی کی حکومت تھی۔ راجا تاج مغل کیانی
جو کہ مذہبی حوالے سے اسماعیلی برادری سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت بدخشان میں اسماعیلیت حکومت تھی، وہاں پر اسماعیلی برادری کا جو راجہ تاج مغل تھا وہ وہاں پر حکومت کرا تھا۔ تو یہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ راجہ تاج مغل راجہ چارلس کی خیر مقدم کرتے ہیں اور عزت اور افزائی کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی اس راجہ چارلس کے عقد میں دے دی، اسی طرح یہ چارلس اس کا داماد بھی بنا اور وہاں پر حکومت کی، اور اسی طرح انہوں نے وہاں پر قیام پذیر رہے۔ تو آغا صاحب آپ نے فرمایا کہ راجہ ترخان نے 2 شادیاں کی تھی، جی جو اس کی پہلی جو بیوی تھی اس سے ترخان اول کیانی، راجہ چارلس پہلی بیوی سے ترخان اول کیانی، پہلی جو ملکہ کا پہلی بیوی تھا بس۔ یہ جو آپ نے آغا صاحب بتایا کہ راجہ جو ترخان جی اس نے 2 شادیاں کی تھی، بالکل۔ تو پہلی جو بیوی تھی اس کا جو بیٹا تھا راجہ ترخان اول کیانی۔ جی تو جب راجہ ترخان اول کیانی اس کے باپ کے بعد جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی دوسری جو بیوی تھی، جو آپ نے کہا کہ جو داریل سے اس نے دوسری شادی کی تھی، اس کا جو بیٹا تھا راجہ چارلس، جو دوسری بیوی کا بیٹا تھا، جو اس کے ترخان اول کیانی کے دور میں راجہ چارلس خان بدخشان چلے گئے بھاگ کر۔ جب بھاگ کر چلے گئے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ادھر جا کے اس نے کیا منصوبہ بنایا اپنے بھائی کے خلاف، جو سوتیلا بھائی تھا اس کا، اور کیا اقدامات اس نے کیے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو وضاحت کر دیں۔ جی، جس طرح میں نے بتایا کہ راجہ چارلس خان جو کہ داریل والی ملکہ سے پیدا ہوئے تھے، یہ راجہ ترخان اول کیانی کا سوتیلا بھائی تھا۔ تو یہ جب وہاں چلے گئے بدخشان تو وہاں پر جس طرح بتایا کہ اس راجہ نے، راجہ تاج مغل نے اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی اور اس کو اپنا داماد بنایا۔ پھر اس راجہ چارلس خان نے اس کے کان بڑھتا رہا، یعنی راجہ تاج مغل کے کانوں میں اس راجہ ترخان اول کیانی کے خلاف پروپیگنڈے اور منصوبے بناتا رہا، اور آخر کار راجہ تاج مغل اس کے باتوں میں آ گیا اور انہوں نے ایک فوج تیار کی اور حملہ کر دیا۔ اس وقت راجہ ترخان اول کیانی جو گلگت کا بادشاہ تھا، اس کے حدود چترال تک تھے، چترال تک اس کی حکومت تھی، تو انہوں نے چترال پر حملے کیا، پھر اس کے بعد یاسین اور پھر آگے شیر قلعہ تک انہوں نے حملہ کرتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے۔ جب اس کی خبر راجہ ترخان اول کیانی کو پہنچی، بہت دیر سے پہنچی تھی، پھر بھی انہوں نے ایک منصوبہ اپنے وزراء کے ساتھ مل کے بنایا۔ ابھی تو یہ ٹائم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی جس طرح مہمانوں کی جاتی ہے خیر مقدم، تو انہوں نے ایک یہاں سے گروہ بھیجا اپنے فوج کا، جا کے وہ ان کی استقبال کرے، جو راجہ تاج مغل تھا اور اس کے ساتھ جو راجہ چارلس آیا ہوا تھا، ان کے کیا کرے عزت افزائی اور ان کا خیر مقدم کرے۔ اور جب یہ فوج کا یہ جو گروہ تھا وہاں پہنچ گیا، انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور راجہ ترخان اول کیانی کا پیغام راجہ تاج مغل تک پہنچایا اور کہا کہ آپ کا دینی بھائی آپ کو خطے گلگت میں خوش آمدید کہتا ہے، امید ہے آپ ہماری اس مہمان نوازی سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہ سن کر راجہ تاج مغل نے کہا کہ کیا راجہ ترخان اول کیانی اسماعیلی ہے؟ تو جو گروہ کا جو سربراہ تھا انہوں نے کہا آپ خود جا کے ان سے ملے اور آپ خود مطمئن ہو جائیں گے۔ تو جب یہ راجہ تاج مغل کیانی اپنے داماد راجہ چارلس کے ساتھ گلگت میں وارد ہوا تو راجہ ترخان نے ان کا خیر مقدم کیا اور خوش آمدید کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو اسماعیلی شو کیا کہ ہم بھی آپ کے مذہب کے پیروکار ہیں۔ تو راجہ تاج مغل نے چاہا کہ میں اس مذہب اسماعیلیت کو مزید آگے خطوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب راجہ تاج مغل نے کہا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو راجہ ترخان نے کہا ہم ہی اس مذہب کو آگے پہنچائیں گے، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاج مغل نے اصرار کیا کہ ہم جائیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے اور پھر یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ تو اس کے اصرار پر راجہ تاج
تاج مغل اپنے داماد کے ساتھ اسماعیلیت مذہب اسماعیلیت کی تبلیغ کرتے ہوئے ہنزہ تک جا پہنچا. ہنزہ میں جا کر اسماعیلیت کی تبلیغ کی اور لوگوں کو مذہب اسماعیلیت میں داخل کیا اور وہاں پر اپنے گورنر اور مختلف وزراء کو معین کر کے وہاں سے واپس چلے آئے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنے نشانات بھی بنا کر چھوڑے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت جو جٹیال کے پہاڑ کے اوپر جو مینار ہے جس کو مغلی شکار کہا جاتا ہے, تو اس راجہ تاج مغل, کیونکہ یہ بھی مغل تھا لیکن مذہب کے حوالے سے اسماعیلی تھا لیکن خاندانی جو تھا وہ مغل خاندان سے تھا, تو انہوں نے وہاں پر یہ شکار بنوایا نشانی کے طور پر. جی نشانی کے طور پر, تاکہ یہ یادگار ہے. تو آج وہ شکار مغلی شکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ راجہ تاج مغل نے اس شکار کو یہاں پر بنوا کے یہاں سے چلے گئے اور پھر اس کے جانے کے بعد راجہ تارا خان کیانی جو کہ اس خطے کا بادشاہ تھا, انہوں نے اب دوبارہ مذہب شیعہ اثنا شریع یعنی اپنے واپس دین پر واپس آئے, کیونکہ انہوں نے تقیتاً ان کے سامنے اپنے آپ کو اسماعیلی شو کیا تھا لیکن حقیقت میں وہ شیعہ اثنا شریع تھے اور یہاں پر دوبارہ اپنے مذہب پر آ کر لوگوں کو دین اسلام شیعہ اثنا شریع کی طرف دعوت دی. اس طرح آغا صاحب آپ نے فرمایا کہ بدخشان کا راجہ تاج مغل نے اس خطے پر حملہ کیا. تو آغا صاحب یہ بتائیں کہ راجہ تاج مغل جو بدخشان کا راجہ تھا جو آپ نے فرمایا, تو اس نے حملہ کر کے مختلف جگہ اور مختلف وہ عبور کیے اس نے, تو وہ کون تھا یہ بھی آپ نے بتایا. اس خطے میں کتنے دن قیام پذیر رہے اور کیا کیا کام اس نے انجام دیے؟ جی جس طرح بتایا, راجہ تاج مغل جو کہ بدخشان کا راجہ تھا, وہاں پر اس کی بادشاہت تھی. انہوں نے اپنے داماد کے ساتھ مل کر چترال, پھر آگے یاسین اور اس کے بعد شیر قلعہ پر حملہ کیا. اس کے بعد راجہ تارا خان اول کیانی نے منصوبہ بنایا اور اپنے آپ کو مذہب اسماعیلی کا ان کو بتا کر اپنے اور رعایا کی جان بچائی. حقیقت میں ان کا یہ منصوبہ تھا اور اس کے بعد ان کا خیر مقدم کیا گیا, ان کی عزت و افزائی اور مہمان نوازی کی گئی. راجہ تاج مغل اور ان کا داماد راجہ چارلس کیانی کو جب اس خطے گلگت میں وارد ہوئے تو ان کو قلعہ فردوسیہ میں قیام پذیر کروایا گیا, وہاں پر ان کو رکھا گیا اور ان کی مہمان نوازی کی گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہنزہ اور اس طرح کے مختلف جگہوں پہ جا کے مذہب اسماعیلیت پھیلائی اور اس کے بعد یہ آثار جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ اوپر مغلی شکار اور اس طرح, تو پھر اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے دین کی طرف واپس آئے. راجہ تارا خان اول کیانی اور ان کے رعایا کو دوبارہ مذہب شیعہ اثنا شریع کی طرف لے کے واپس آ گئے. اور یہاں پر ان کے قیام پذیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ عرصہ نہیں گزارا ہے, بہت کم عرصہ گزارا, کیونکہ خود وہ ایک جگہ کا بادشاہ تھا تو واپس جانا بھی تھا, لیکن ان کا مقصد جو تھا تبلیغ کرنا اور اپنے مذہب اسماعیلیت کو پھیلانا تھا. انہوں نے پھیلایا اور پھیلا کے وہاں سے چلے گئے. تو ناظرین, آپ مستفید ہو رہے ہیں, میں مستفید ہو رہا ہوں گفتگو سے آغا صاحب کی. تو آغا صاحب ہمارا آخری سوال ہے, یہ جو قلعہ فردوسیہ ہے اس کو قلعہ فردوسیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی قلعہ فردوسیہ جو کہ اس وقت ہم جس طرح پہلے بھی چلے گئے مبلغ اسلام سید شاہ افضل ولی کے قبر مطہر پر وہاں پر زیارت کی, وہ جو حدود ہے اہل سنت کی جامع مسجد اور آگے جا کے موتی مسجد, ان کے درمیان ہی یہ قلعہ واقع تھا. اچھا, اس قلعہ کو قلعہ فردوسیہ کہا جاتا ہے. اس کے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جو راجہ گزرا ہے, ان راجاؤں میں جس طرح میں نے نام بتایا, جو 12واں راجہ گزرا ہے جس کا نام راجہ شاہ فردوس علی خان کیانی تھا. انہوں نے اپنے دور میں اس جو موجودہ پرانا جو قلعہ تھا جس پہ وہ قیام پذیر تھے, اس کی توسیع کے و تزئین کے لیے منصوبہ بنایا کہ اس محل کو مزید توسیع کیا جائے اور اس کی تزئین و آرائش میں مزید کام کیا جائے. تو انہوں نے استور سے ماہر مکینک منگوا کر اور وہاں پر کام کروایا, اس کی توسیع کی گئی اور اس کی تزئین و آرائش کی گئی. اور اس کے لیے جو مکینک انہوں نے منگوائے تھے وہ استور کے تھے اور مختلف جگہوں کے تھے, کیونکہ اس وقت استور کے جو ترخان اور مکینک تھے ماہر تھے ان کاموں میں, تزئین و آرائش میں. تو اس کے بعد اس قلعے کو وسیع کیا گیا. وسیع کرنے کے بعد پھر اس کا نام قلعہ فردوسیہ اسی راجہ کے نام پر منسوب کیا گیا کہ راجہ جس طرح فردوس شاہ فردوس علی خان کیانی تھا, تو اسی وجہ سے اس قلعے کو قلعہ فردوسیہ کا نام دیا گیا. تو اسی لیے آج یہ قلعہ فردوسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
تو ناظرین آپ نے سنا ہماری گفتگو رہی مبلغ اول سے دوسرے مبلغین کے آنے تک جو 17 راجاؤں کی حکومت بادشاہت گزری، اس پہ ہم نے گفتگو کی. آغا صاحب نے بہترین انداز میں گفتگو کی. تو یہاں تک پروگرام کو سمیٹتے ہوئے ہم آغا صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آغا صاحب آپ نے گو نہ گو اپنی قیمتی مصروفیات نکال کے پروگرام کو وقت دیا. تو آگے بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے، دوسرے مبلغین کے حوالے سے جو بات ہوگی آگے کنٹینیو. تو یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نعمان رضا جعفری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.